اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 229۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ اس مختصر سی آیت میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی کو جو جاہلیت عرب میں رائج تھی اصلاح کی گئی ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دیا کرتا تھا۔ جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا اس کو بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا، تاکہ نہ تو وہ بیچاری اس کے ساتھ بچ سکے اور نہ ہی اس سے آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح کر سکے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے۔ اس آیت کی روح سے ایک مرد رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد سے حد 2 مرتبہ ہی طلاق رجعی کا حق حاصل کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی منکوحہ کو یعنی اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر چکا ہو، وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری مرتبہ طلاق دے گا تو وہ عورت مستقل طور پر اس سے جدا ہو جائے گی۔ طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے جو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو حالت طہر میں یعنی حیض سے فارغ ہونے کے بعد جب عورت پاک ہو جاتی ہے تو اس میں 1 مرتبہ طلاق دے دی جائے۔ اگر جھگڑا ایسے زمانے میں ہوا ہو یعنی حالت حیض میں اگر جھگڑا ہوا ہو جب کہ عورت ایام ماہواری میں ہو تو اسی وقت طلاق دے بیٹھنا درست نہیں، بلکہ حیض کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر 1 طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسری طہر میں دوبارہ 1 طلاق دے دے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ پہلی طلاق پر اکتفا کرے۔ اس صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور عدت گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے کہ باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لے۔ لیکن تیسرے حیض کے بعد جب وہ عورت کو تیسری بار طلاق دے، نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے۔ رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں جیسا کہ آج کل عام طریقہ ہو گیا ہے، تو یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے آپ اس کو کوڑے لگاتے تھے۔ تاہم گناہ ہونے کے باوجود ائمہ 4 کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ طلاق سے رجوع کرنے کا طریقہ: جب شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، چاہے ایک کر کے مقررہ مدت کے اندر دے دے چاہے ایک ہی وقت میں دے، تو شوہر کے لیے واپسی کا راستہ باقی نہیں رہتا۔ اگر مقررہ مدت میں ایک کر کے 3 طلاقیں دی تو مکمل طور پر عورت مرد سے جدا ہو جائے گی۔ 3 طلاقیں دینے سے پہلے مرد عدت کے اندر واپسی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، مگر عدت ختم ہونے پر مرد کا یہ حق باقی نہیں رہتا۔
رجوع کرنے کا حق مرد کو حاصل ہے۔ وہ زبان سے رجوع کرنے کا اعلان کرے تو رجوع قرار پائے گا۔ احسن طریقہ یہی ہے کہ رجوع کرتے وقت 2 گواہ موجود ہوں، کہ عدت کے اندر مباشرت کر لینے سے خود بخود رجوع ثابت ہو جاتا ہے اور زبانی اقرار ضروری نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نکاح کا انقطاع مکمل طور پر نہیں ہوا، یعنی مکمل طور پر نکاح ختم نہیں ہوا، اور مرد کا رجوع کا حق سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی اور رجوع کے لیے یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا۔ سنن کبریٰ نسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320۔ 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد رجوع کرنے کا حق ختم ہو جاتا ہے، پھر زوجین ایک دوسرے کے لیے نامحرم بن جاتے ہیں۔ اب ان کے درمیان نکاح کی تجدید بھی نہیں ہو سکتی، یعنی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ نئے سرے سے ازدواجی زندگی صرف اسی صورت میں گزار سکتے ہیں کہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہ مرد فوت ہو جائے یا کسی وجہ سے وہ طلاق دے دے، تب عورت پہلے مرد سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامی میں میاں بیوی کے دوبارہ ملنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض متعلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کسی سے سازش کے طور پر اس کا نکاح کروائے، پہلے سے یہ طے کر لے کہ وہ نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دے گا، تو یہ ایک ناجائز کام ہے۔ ایسا نکاح نہ ہوگا، بلکہ محض ایک بدکاری ہوگی، اور ایسی سازشی نکاح اور طلاق سے عورت ہرگز اپنے سابقہ شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ حضرت علی ابن مسعود، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما کی متفق روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے حلال کرنے اور حلال کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔